بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الصلاۃ خلف الصف وحدہ۔ صف مکمل ہو گئی ہے، ایک شخص پیچھے سے آتا ہے، جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے، اب اکیلا ہے، کیا وہ صف میں اکیلا کھڑا ہو جائے یا کیا کرے؟ پہلے حدیث دیکھو پھر اس کی وضاحت عرض کرتا ہوں۔ امام ترمذی اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں، راوی کہتے ہیں زیاد بن ابو الجاد نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم رقہ میں تھے، جگہ کا نام ہے۔ شیخ کے پاس گئے، انہیں کہا جاتا ہے وابسہ بن معبد، بنی اسد کے رہنے والے تھے۔ زیاد نے کہا اس شیخ نے مجھے یہ حدیث سنائی ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اکیلے نماز پڑھی، اور شیخ یہ حدیث سن رہے تھے، یعنی کہ جب راوی یہ حدیث سنا رہے ہیں، زیاد یہ حدیث سنا رہے ہیں کہ اس شیخ نے بتایا، تو اس وقت وہ شیخ بھی یہ سن رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا یعید الصلاۃ کہ وہ اپنی نماز کو لوٹائے گا۔ امام احمد کہتے ہیں اگر کوئی شخص ایسا کرے تو نماز فاسد ہے اور واجب الاعادہ ہے، کیونکہ جماعت پائی ہی نہیں گئی۔ تنہا کھڑا ہونا جماعت پہ دلالت تو نہیں کرتا۔ امام مالک، امام شافعی اور سفیان ثوری رحمہم اللہ کہتے ہیں نماز ہو جائے گی مگر مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی بھی واجب الاعادہ ہوتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو پھر دونوں موقف میں فرق کیا ہوا؟ امام احمد بھی کہتے ہیں واجب الاعادہ۔ فرق یہ ہے امام احمد کے ہاں فرض بھی ساقط نہیں ہوا، تو ان تینوں کے ہاں امام مالک، امام شافعی اور سفیان ثوری کے ہاں فرض تو ساقط ہو گیا لیکن مکروہ تحریمی ہے، اب واجب الاعادہ ہے۔ امام ابو حنیفہ یا احناف کے ہاں نا تفصیل ہے، کہتے ہیں اس شخص کو چاہیے رکوع میں جانے سے پہلے امام کے انتظار کرتا رہے کہ کوئی اور آ جائے، دونوں مل کے اکٹھے نیت باندھے اور کھڑے ہو جائیں، اور اگر اسے یقین ہو جائے کہ امام صاحب رکوع میں جانے لگے ہیں، چلے گئے ہیں، اب کوئی اور آئے گا نہیں، تو اگلی صف میں کسی نمازی کو پیچھے کھینچے، ایک کارنر سے، درمیان سے نہیں، پیچھے کھینچے اور وہ الٹے پاؤں پیچھے آئے اور انہی پیروں پہ چلتا چلتا وہ صف کے درمیان میں آ جائے، اور وہاں وہ ساتھ کھڑا ہو کے اس کی نیت باندھ لے۔ لیکن یہ تب ہے جب اگلی صف والے نمازیوں کو اس مسئلے کا علم ہو، اور اگر اندیشہ ہو لڑائی جھگڑے کا تو پھر وہ قطعاً ایسا نہ کرے، اکیلا پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھے، اس کی نماز بلا کراہت جائز ہے۔ اور اگر اس نے کسی کا انتظار نہیں کیا اور آگے سے پیچھے کسی کو لانے کی کوشش نہیں کی تو اس کی نماز کراہت کے ساتھ ہو جائے گی۔ کس کے ساتھ؟ کراہت کے ساتھ ہو جائے گی۔ سمجھ آ گئی بات؟ لیکن موجودہ دور میں تو کوئی نہ کوئی آ ہی رہا ہوتا ہے، اور اگلی صف والوں کو تو مسئلے کا علم ہی نہیں ہے۔ امام صاحب کو نہیں علم ہوتا، کیونکہ ہمارے ہاں امام کا معیار ہی کچھ نہیں ہے نا، تعلیم تو ہم نے معیار بنایا ہی نہیں، جو سب سے کم پیسے لے وہ سب سے بڑا امام ہے۔ چلیے آگے دیکھیں، جمہور جو کہتے ہیں یعنی کہ احناف کی جو بات ہے، احناف کہتے ہیں بلا کراہت جائز ہے، دیگر امام مالک اور امام شافعی اور سفیان ثوری کہتے ہیں ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے۔ یعنی کہ مختصر یہ کہ جمہور کے ہاں نماز ہو گئی، صرف امام احمد کہتے ہیں نماز نہیں ہے۔ تو جمہور کی دلیل حضرت ابو بکرہ کی روایت کہ وہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، صف میں اور کوئی نہیں تھا، تو آپ نے کہا اللہ تمہارے حرص کو اور زیادہ کرے، تمہارے شوق کو اور زیادہ کرے، اور تم نماز کو نہ لوٹاؤ۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نماز کو لوٹاؤ نہ، اگر نماز نہ ہوتی تو آپ یقیناً اسے لوٹانے کا، کیونکہ ہمارے سامنے وہ نمونہ موجود ہے کہ جب ایک دیہاتی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کیا فرما رہے ہیں؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، درست نماز نہیں پڑھی، تو ہم نے کہا جائیں نماز پڑھیں، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ اگر ایسی بات ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکرہ کو کہتے آپ نماز دوبارہ پڑھیں، آپ نے کہا نماز لوٹانے کی ضرورت
نہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جمہور کا موقف درست ہے کہ نماز ہو جائے گی۔ حدیث تحت الباب کے جواب کیا ہے؟ نمبر 1 پہلا جواب یہ دیں گے، اس میں جو اعادہ کا حکم ہے یہ استحباب پر محمول ہے، مستحب یہ ہے کہ وہ اعادہ کر لے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ اور دوسری بات، جنہوں نے اکیلے پیچھے صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھی، انہوں نے کسی اور کو ساتھ ملانے کی کوشش نہیں تھی کی، سمجھ آئی نا؟ تو جس کی وجہ سے یہ واجب الاعادہ ٹھہری۔ اب اگلی روایت بھی یہی بتاتی ہے کہ ایک شخص نے نماز پڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نماز لوٹانے کا حکم دیا، تو یہ استحباب پہ محمول ہے۔ باب ما جاء فی الرجل یصلی ومعہ رجل، ایک امام ہے اور ایک مقتدی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک نماز ادا کی، فقمت عن یسارہ، میں بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ نے میرے سر سے پکڑا اپنے پیچھے سے، فجعلنی عن یمینہ، اور کہاں کھڑا کر دیا؟ دائیں طرف۔ اگر ایک امام ہو اور ایک مقتدی ہو تو مقتدی امام کی دائیں جانب کھڑا ہوگا اور اس کے پاؤں کا جو پنجہ ہے، وہ جو انگلیاں ہیں، وہ امام کی ایڑی کے برابر ہوں گے، جہاں امام کی ایڑی ہے وہاں اس کے پاؤں کی انگلی ہے، صرف اتنا فاصلہ ہوگا۔ باب ما جاء فی الرجل یصلی مع الرجلین، آدمی نماز پڑھتا ہے جی دو آدمیوں کے ساتھ، ایک امام ہے اور مقتدی کتنے ہیں جی؟ 2۔ امام ترمذی اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ سامورہ بن جندب کہتے ہیں، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا جب ہم 3 ہوں تو ایک ہم میں سے آگے ہو جائے، یعنی کہ 2 صف بنائیں گے اور جو امام ہے وہ آگے چلا جائے گا۔ جمہور کے نزدیک یہی حکم ہے کہ امام کے علاوہ اگر 2 لوگ ہوں تو امام آگے ہوگا اور وہ پیچھے صف بنائیں گے۔ آدمی امام نماز پڑھا رہا ہے، اس کے ساتھ مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں۔ دیکھیں انس بن مالک کہتے ہیں کہ ان کی جدہ ملائکہ نے دعوت کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا تناول کیا اور کہا کھڑے ہو جاؤ، ہم آپ کو نماز پڑھاتے ہیں۔ تو حضرت انس کہتے ہیں میرے پاس ایک چٹائی تھی اور وہ استعمال ہی نہیں تھی ہوئی، وہ سیاہ ہو چکی تھی، تو میں نے اس پہ پانی چھڑکا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ کھڑے ہوئے اور صف بندی کیسے کی؟ وَصَفَفْتُ عَلَيْهِ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، کہ میں اور ایک یتیم آپ کے پیچھے اور وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، اور جو بڑھیا تھی وہ ہمارے پیچھے۔ فصلی، یتیم کا مطلب لڑکا، فصلی بنا رکعتین، تو آپ نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائی، پھر آپ ثم انصرف، پھر آپ چلے گئے۔ یہاں سے ترجمۃ الباب تو ثابت ہو گیا کہ مرد آگے ہوں گے اور عورتوں کی جو صف ہے وہ پیچھے ہوگی۔ آخر میں صف کس کی ہوگی؟ عورتوں کی۔ لیکن ایک ساتھ ضمنی مسئلہ بھی سمجھ آیا کہ اگر ایک بچہ سمجھدار ہے تو وہ پہلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ پہلی صف میں بچوں کا کھڑا ہونا ممنوع نہیں ہے، ہاں وہ بچہ جو نماز کے مسائل نہیں جانتا، جو نہ سمجھ ہے، اس کا تو مسجد میں آنا ہی جائز نہیں، چاہے جائے کہ وہ پہلی صف میں کھڑا ہو۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے بچوں کو مسجدوں سے دور رکھو۔ کون سے بچے جو بھی نہ سمجھ ہیں، جنہیں آداب کا نہیں پتہ، جنہیں مساجد کے اندر نہیں پتہ شور کرنا ہے نہیں کرنا، کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے، نماز کا طریقہ نہیں آتا، اور اگر ایک بچہ سمجھدار ہے تو وہ صف کے اندر کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ بالغ کی قید پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے نہیں ہے، تو یہ پہلی صف میں کھڑے ہوئے تھے۔ امامت کا حقدار کون ہے؟ یہاں سے انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔